السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اسلام کے بنیادی عقائد کا نیا سبق زندگی اور موت کا مالک کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو چلیے آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال، زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے زندگی اور موت کا مالک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب چاہے کسی کو موت دے دے اور جب چاہے کسی کو زندہ کر دے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ موت کب آتی ہے؟ موت کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے نہ موت آ سکتی ہے اور نہ بعد میں۔ جی، تو کیا کسی کو اپنے موت کا وقت پتہ ہے؟ نہیں، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کب مرے گا اور وہ کس زمین پر مرے گا۔ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ انبیاء اور اولیاء بھی موت اور زندگی کے مالک نہیں؟ انبیاء اور اولیاء بھی موت اور زندگی کے مالک نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ خود موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح زندگی اور موت کے مالک ہو سکتے ہیں جنہیں خود موت آئی ہو۔ آج کا لاسٹ سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا گمان یہ ہے کہ قبر پہ جو پیڑ یا پودے اگتے ہیں نا، ان کی شاخوں کو توڑنے پر قبر والے ناراض ہو جاتے ہیں اور توڑنے والے کو مار دیتے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا درست ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، کیونکہ قبر والے کو خود نہیں پتہ کہ قبر کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اور ہم کو نہیں پتہ کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری روح پر پیش آتی ہیں۔ یاد رہے، وہ خود بزرگ مرا ہوا ہے۔ اگر نیک ہے تو اسے پتہ نہیں، اسے اس زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور اگر وہ بد ہے تو پھر وہ اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ جو بزرگ خود اپنی موت کو روک نہیں سکے اور وہ خود مر گئے تو وہ دوسروں کو کیسے مار سکتے ہیں؟ بات تو درست ہے، لیکن لوگ تو مانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدے پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیراً۔